مختصر حمد و ثنا کے بعد ہم تمام دوست سورہ حدید کی آیت نمبر 25 کی روشنی میں انبیاء علیہم السلام کی عدالت کو، انبیاء علیہم السلام کے عدل کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب وہ انبیاء علیہم السلام کا قائم کیا ہوا عدل، چاہے ہماری عقائدی زندگی سے تعلق رکھتا ہو، ہماری عملی زندگی سے تعلق رکھتا ہو، ہماری انفرادی زندگی سے تعلق رکھتا ہو یا ہماری اجتماعی زندگی سے تعلق رکھتا ہو۔ آج جمعے کی اس نشست میں ہم انبیاء علیہم السلام کے اس عدل کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے جو انہوں نے ہماری انفرادی زندگی میں قائم کیا۔ یہ جو ہم انسان یہاں بیٹھے ہیں، اولاد آدم یہاں تشریف فرما ہے، ہم سب کی ایک ذاتی زندگی ہے، شخصی زندگی ہے۔ اس ذاتی اور شخصی زندگی میں انبیاء علیہم السلام نے جو عدل قائم کیا ہے ہم اسے جانیں گے۔ اور جو گفتگو میں اپنے دوستوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ شروع سے آخر تک پوری توجہ رہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دنیا کے اندر جتنے بھی انسان بستے ہیں نا، یہ اپنی ذات میں کائنات ہیں۔ انسان اپنے وجود کے دو پہلو رکھتا ہے، ایک مادی پہلو ہے، دوسرا شخصی اور ذاتی پہلو ہے۔ انسان اپنے وجود کے مادی پہلو میں ہے کیا؟ 6 عناصر کا مجموعہ ہے: آکسیجن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، کاربن، کیلشیم، فاسفورس۔ تو انسان اپنے مادی وجود میں ان 6 عناصر کا مجموعہ ہے، اور یہ 6 عناصر کا مجموعہ انسان کا مادی وجود اتنا گہرا ہے، ایک عالم اصغر ہے کہ طب اور میڈیکل بوڑھی ہو گئے، لیکن ابھی بھی وہ اس کی ریسرچ کر رہے ہیں، اس کو پڑھ رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، ابھی بھی انسانی اعضاء کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور انسانی وجود کا جو دوسرا پہلو ہے وہ ہے شخصی پہلو، ذاتی پہلو، یعنی انسان کی پرسنالٹی۔ انسان اپنے شخصی اور ذاتی پہلو میں کتنا گہرا ہے، اور ایک عالم اصغر ہے۔ انسان اپنے شخصی پہلو میں اخلاقی وجود ہے، انسان اپنے وجود کے شخصی پہلو میں جمالیاتی حص رکھتا ہے، پیدائشی طور پر خیر اور شر کا امتیاز رکھتا ہے۔ انسان اپنے شخصی پہلو میں کافر بھی ہے، مومن بھی ہے۔ انسان اپنے شخصی اور ذاتی پہلو میں نیکوکار بھی ہے، بدکار بھی ہے۔ انسان اپنے شخصی پہلو میں شکر گزار بھی ہے، ناشکرہ بھی ہے، متکبر بھی ہے، عاجز بھی ہے، ظالم بھی ہے، عادل بھی ہے، عالم بھی ہے، جاہل بھی ہے۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کہوں گا کہ انسان اپنے شخصی پہلو میں، اپنے ذاتی پہلو میں ابراہیم بھی ہے، نمرود بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، فرعون بھی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، ابو جہل بھی ہے۔ تو انسان اپنے وجود کے شخصی اور ذاتی پہلو میں اتنا گہرا ہے، ایک عالم اصغر ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے
ہمارے وجود کے ان دونوں پہلوؤں میں ایک بیلنس قائم کیا ہے، ہمارے مادی وجود اور ہمارے شخصی وجود میں۔ ہمیں افراط اور تفریط سے بچا لیا، ہمیں انتہا پسندی سے بچا لیا، ہمیں شدت پسندی سے بچا لیا۔ نہ انہوں نے تصوف اور رہبانیت کا لبادہ اڑا کر ہمیں دنیا بیزار بنایا، اور نہ انہوں نے ہمیں اپنی تعلیمات سے مادہ پرست بننے دیا، میٹیریلسٹ بننے دیا، بلکہ انہوں نے ہمارے وجود کے دونوں پہلوؤں میں اس طور پر اعتدال قائم کیا ہے کہ ہم بیک وقت بزنس مین بھی ہیں اور مسلح کے مجاہد بھی ہیں، پولیٹیشین بھی ہیں اور جہاد کے گھوڑے پر بھی سوار ہیں، باپ بھی ہیں، اس کے ساتھ دنیا کے سارے معاملات نبھا رہے ہیں، خدا سے تعلق قائم کیے ہوئے ہیں، گوشہ نشیں بھی ہیں، لیکن عمرے اور حج کی سیاحت پر بھی نکلے ہوئے ہیں۔ اس طور پر انبیاء علیہم السلام نے ہمارے شخصی، ذاتی اور مادی وجود کے درمیان بیلنس قائم کیا ہے، اعتدال قائم کیا ہے۔ اب اگر آپ دوستوں کے دماغ حاضر ہے تو سنیں آپ سورہ حدید اس کی آیت نمبر 27 میں رب العالمین فرماتے ہیں وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ۔ یہ رہبانیت، یہ تصوف، یہ دنیا بیزاری، یہ دنیا سے لا تعلق ہو جانا، یہ اہل کلیسا نے، اہل انجیل نے اپنے اوپر خود فرض کر لیا، ورنہ اللہ رب العالمین نے جو چیز اہل کلیسا پر، اہل انجیل پر فرض کی تھی الا ابتغاء رضوان اللہ، وہ اللہ رب العالمین کی رضامندی، وہ مرضیات رب کو تلاش کرنا تھا۔ تو رہبانیت اور تصوف کی تو گنجائش ہی نہیں ہے کہ دنیا بیزار بن جائیں گے ہم۔ یہی وجہ ہے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ بڑے تصوف پسند انسان تھے نا، بڑے زاہد انسان تھے، اللہ والے انسان تھے۔ بخاری کتاب الصوم کے اندر روایت ہے، نبی علیہ السلام نے انہیں بلایا اور ان سے کہا کہ مجھے معلوم چلا ہے دن بھر تم روزے سے رہتے ہو، رات کو تم مصلے پر سوار ہو جاتے ہو۔ انہیں کہا اللہ کے رسول بھلا ایسا ہی معاملہ ہے؟ تو نبی علیہ السلام کی سوچیں اب تعلیم کیا تھی، ایک ایک لفظ پر قربان جائیں، اللہ کی قسم پھر معلوم چلے گا کہ اسلام ہے کیا چیز۔ یعنی وہ ہمارے مادی وجود اس کو بھی خوشحال خوشباش دیکھنا چاہتا ہے، اور ہمارے شخصی اور ذاتی وجود کو بھی خوشنما دیکھنا چاہتا ہے۔ ہمارے رسول نے ان سے کیا کہا، اے عبداللہ سم و افطر، روزہ رکھو بھی روزہ چھوڑو بھی، قم ونم، تہجد کی نماز ادا بھی کرو لیکن رات کا کچھ حصہ سو بھی۔ اور پھر رسول اللہ کے الفاظ کیا تھے، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا۔ بھئی تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے نا، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے بیوی بچے ہیں ان کا بھی حق ہے، پھر تمہارے ملاقاتی ہیں، تمہارے دوست یار ہیں، ان کا بھی تم پر حق ہے۔ ہر ایک کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو۔ تو انبیاء علیہ السلام نے جب ہمارے مادی اور شخصی وجود میں بیلنس قائم کیا تو رہبانیت اور تصوف کا لبادہ ہمیں نہیں اڑا دیا، یہ دنیا بیزار ہمیں بنا دیا۔ انبیاء علیہ السلام نے باقاعدہ اپنی تعلیم سے ہم سے کہا ہے یہ کائنات تمہارے لیے بنائی گئی، یہ جو آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے سیارے ہیں یہ ہمارے لیے جگمگاتے ہیں، یہ جو بادلوں سے پانی برستا ہے یہ ہمارے لیے برستا ہے، یہ جو پانی برف کی صورت میں نیچے گرتا ہے یہ بھی ہمارے لیے گرتا ہے۔
یہ جو ہوائیں چلتی ہیں یہ ہمارے لیے چلتی ہیں۔ انبیاء علیہم السلام نے دوستو اپنی تعلیم سے ہمیں یہ بتایا کہ زمین پر جو کھیت و کھلیان ہیں، یہ جو نخلستان پاکستان ہیں، یہ تمہارے لیے ہیں۔ یہ جو دریا بہتے ہیں، یہ چشمے پھوٹتے ہیں، یہ تمہارے لیے ہیں۔ یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تمہاری خدمت کر رہا ہے، یہ تمہارے لیے ہے۔ یہ جو ایمیزون اور اس جیسے چھوٹے بڑے جنگل، یہ ہمارے لیے خدا نے پیدا کیے ہیں۔ اگر آپ مطالعہ کر سکیں سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 29 ہے، اللہ فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ زمین پر جو کچھ ہے اللہ رب العالمین نے اسے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہمارا ہے، لیکن قانونی حق سے لینا ہے، اخلاقی تقاضے سے لینا ہے۔ اگر قانون کو بائی پاس کریں گے، اخلاق کو شرمندہ کریں گے، تو پھر انبیاء علیہم السلام ہمارا بڑا ہوا ہاتھ تھام لیں گے۔ نہیں، جو کچھ دنیا سے لینا ہے، جو کچھ دنیا سے حاصل کرنا ہے، اس پر ہمارا قانونی حق ہونا چاہیے، ہمارا اخلاقی حق ہونا چاہیے۔ اب اگر آپ کے دماغ حاضر ہے تو ایک روایت کا بھی مطالعہ کر لیں۔ بخاری کتاب الزکوٰۃ کے اندر روایت ہے، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیم بن حزام کو مال دیا، انہوں نے مزید تقاضا کیا تو اللہ کے رسول نے مزید دے دیا، لیکن اس کے بعد نبی علیہ السلام نے حکیم بن حزام کے توسط سے اپنی پوری امت کو قیامت تک کے لیے جو تعلیم دی ہے نا، اللہ کی قسم اگر یہ نگاہوں میں رہے، اسلامی دنیا کی وہ حالت نہ ہو جن حالات سے ہم دوچار ہیں۔ ٹوٹل پیسے کی جنگ ہے، ٹوٹل خوشحالی کی جنگ ہے۔ اگر اسلامی دنیا پیسے کی طاقت ہونے کے باوجود امریکہ کی گود میں اپنا وزن ڈالتی ہے تو پیسے کی وجہ سے۔ ہمارے رسول نے کیا فرمایا حکیم بن حزام سے، اے حکیم، ان ھذا المال خضرۃ حلوۃ، یہ مال بڑا سرسبز ہے، بڑا شیریں ہے، فمن اخذہ بسخاوت نفس بورک لہ فیہ، جس نے اسے سخاوت دل سے لیا، دل کی سخاوت سے اعلیٰ ظرفی کے ساتھ مال کو حاصل کیا تو اس مال میں برکت دی جائے گی۔ ومن اخذہ باشراف نفس، جس نے دنیا کا مال و متاع حاصل کیا لیکن لالچ کے ساتھ، حرص کے ساتھ، طمع کے ساتھ، اور ہم سب جانتے ہیں حرص، طمع، لالچ کے ساتھ جب مال حاصل کیا جاتا ہے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ جس IMF سے پاکستان نے اپنی معیشت کو بحال کرنے کے لیے 7 ارب ڈالر کا معاہدہ کیا ہے، وہی عالمی ادارہ آئینے میں ہم پاکستانیوں کو چہرہ دکھا رہا ہے کہ تم کرپٹ لوگ ہو۔ یعنی اپنی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے، اپنی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے تم نے ہم سے سودی قرضے لیے، لیکن تمہارا جو المیہ ہے وہ ہے کرپشن۔ نیچے سے لے کر اوپر تک پاکستانی معاشرہ کرپشن کے کینسر سے آلودہ ہے۔ تو جب بھی مال حرص سے لیا جائے گا، طمع سے لیا جائے گا، لالچ سے لیا جائے گا، لم یبارک لہ فیہ، اس میں کوئی برکت نہیں ہے، اس میں کوئی استحکام نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے پاس دولت نہیں ہے؟ اللہ کی قسم کرپشن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے بے تحاشا دولت ہے۔ میرا طالب علمانہ تجزیہ ہے، ایک ایک بزنس مین اپنے پورے خاندان کو کھڑا کر سکتا ہے، اتنا پیسہ ہے۔ لیکن جب پیسہ حاصل ہو طمع سے، لالچ سے، برکت کیسے ہوگی؟ ہمارے رسول نے کیا کہا گے الفاظ، کالذی یاکل ولا یشبع، ایسا شخص کھائے گا پیٹ نہیں بھرے گا اس کا، ایک کے بعد دوسرا سونے کا پہاڑ،
دوسرے کے بعد تیسرا سونے کا پہاڑ، ایک وادی کے بعد دوسری وادی، دوسری کے بعد تیسری وادی کی طرف نکل پڑے گا۔ پھر ہمارے رسول نے پوری تعلیمات کو سمیٹتے ہوئے کہا تھا الید العلیا خیر من الید السفلی، میری امت کے لوگوں یاد رکھو دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ہم کہیں سیلاب دکھا کر دنیا کو اپنی طرف متوجہ کریں، کہیں ہم اپنی غربت دکھا کر دنیا سے مدد اور امداد حاصل کرنے کی کوشش کریں، ہمارے رسول نے تعلیم دی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے دوستو ہماری ذاتی زندگی کا عدل اس طور پر قائم کیا، نہ ہمیں دنیا بیزار بننے دیا اور نہ دنیا میں اس طور پر الجھا دیا کہ ہم اپنے خدا کو بھول جائیں، ہم اپنے خالق اور مالک کی تعلیمات کو نظر انداز کر جائیں۔ اب اگر دوستوں کی توجہ مجھے حاصل ہے، جب یہ بات ہم نے سمجھی دوستوں کہ نفس اس کے دو پہلو ہیں، ایک اس کا مادی پہلو ہے، ایک شخصی اور ذاتی پہلو ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات ہم سے یہ کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں اپنے نفس، اپنی شخصیت، اپنی ذات، اپنی پرسنالٹی، اس کے حقوق ادا کرو۔ اب دوستوں کے ذہنوں میں سوال آئے گا نفس، پرسنالٹی، ذات اور شخصیت کے حقوق کیا ہیں؟ پہلا حق، ہم تمام انسان، خاص طور پر ہم تمام مسلمان اپنے نفس کی معرفت حاصل کریں، اپنے نفس کو پہچانیں، اپنے نفس کو پڑھیں۔ میں نے کہا ہر انسان اپنی ذات میں کائنات ہے، ہر انسان اپنی شخصیت کے اندر عالم اصغر ہے۔ ہم اترے تو صحیح، سمجھے تو صحیح خدا نے ہمیں کیا بنا کر پیدا کیا ہے۔ دیکھیں مادی وجود میں ہمارے اور جانور کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ انسان کا اصل شرف وہ ہے شخصی پہلو، وہ ہے ذاتی پہلو، وہ ہے پرسنالٹی۔ ہم اس کو پہچانیں، دریافت کریں، پڑھیں اس کے بارے میں۔ اب اگر دوستوں کے دماغ حاضر ہیں تو ہم مطالعہ کرتے ہیں سورہ اعراف، مکی صورت، اس کی آیت نمبر 172۔ اب دیکھیں رب العالمین کہہ کیا رہے ہیں؟ رب العالمین ہم سے یہ کہہ رہے ہیں ہر انسان کے دل کی تختی پر پیدائشی طور پر فطرت کے اسباق لکھے ہوئے ہیں، یعنی بچہ دنیا کے اندر آیا، اس کے دل کی تختی پر فطرت کے اسباق لکھے ہوئے۔ فطرت کے کون سے اسباق؟ حقوق اللہ، اللہ کا حق کیا ہے، حقوق العباد، بندوں کے حقوق کیا ہیں، احترام آدمیت کسے کہتے ہیں، احترام انسانیت کسے کہتے ہیں۔ فطرت کے یہ اسباق اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے دل کی تختی پر لکھ چھوڑے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ انسان خواہشات نفس سے مغلوب ہو جاتا ہے تو دل کی تختی پر لکھے ہوئے فطرت کے اسباق کی سیاہی دھندلا جاتی ہے۔ بسا اوقات شیطان ابلیس انسان کی فطرت پر حملہ کرتا ہے تو انسانی فطرت ڈیمیج ہو جاتی ہے، زخمی ہو جاتی ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام انسانوں کے درمیان جنم لیتے ہیں، وہ ہر انسان کے دل کی تختی کو صاف کرتے ہیں، فطرت کے اسباق کی سیاہی جو دھندلا چکی تھی اسے تازہ کر دیتے ہیں۔ شیطانی اور ابلیسی حملوں سے انسان کی فطرت جو زخمی ہوئی تھی اس کی مرہم پٹی کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جس زمانے میں جو نبی قوم کے درمیان کھڑا ہوا اور اس نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اس معاشرے کی جتنی سعادت مند روحیں تھیں
وہ اس نبی کی پکار پر لبیک کہتی ہیں. کوئی صدیق بن جاتا ہے، کوئی فاروق بن جاتا ہے، کوئی ذوالنورین بن جاتا ہے، کوئی حیدر کرار بن جاتا ہے، کوئی سید الشہداء بن جاتا ہے، کوئی سیف اللہ بن جاتا ہے. آج اگر نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد اب دوسرا کوئی نبی نہیں آئے گا، اللہ کی قسم اللہ رب العالمین کی یہ کتاب فطرت کے اسباق ہمیں یاد دلا رہی ہے، فطرت کا بھولا ہوا سبق ہمیں یاد دلا رہی ہے. یہ کتاب ہمیں بتا رہی ہے ہم آدم کے بیٹے ہیں. یہ کتاب ہمیں یاد دلا رہی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان کی حیثیت سے پیدا کیا ہے. یہ کتاب ہمیں بتا رہی ہے اللہ کا حق کیا ہے، بندوں کا حق کیا ہے، احترام آدمیت، احترام انسانیت کسے کہتے ہیں. پہچانے تو صحیح اپنے آپ کو. اللہ نے کیا کہا تھا سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. جب اللہ رب العالمین نے اولاد آدم کی ذریت سے، اولاد آدم کی پیٹھوں سے ان کی ذریت کو نکالا تو ان سے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں اب ہمارے رب ہیں. تو ہر انسان کے دل کی تختی پر فطرت کا سبق لکھا ہوا ہے اور قرآن فطرت کا بھولا ہوا سبق ہمیں یاد دلا رہا ہے. اسی لیے تو قرآن کو ذکر بھی کہا جاتا ہے، ذکر بھی کہا جاتا ہے. قرآن کے دو نام ہیں، ذکر اور ذکرہ. ذکر اور ذکرہ اس لیے کہا جاتا ہے قرآن کو، یہ بھولا ہوا سبق ہمیں یاد دلائے. میں نے کئی مرتبہ آپ دوستوں کی توجہ دلائی ہے، انبیاء علیہم السلام کوئی ایسی تعلیم ہمارے سامنے پیش نہیں کرتے جو ہمارے لیے انہونی انوکھی ہو. انبیاء جو تعلیم ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں وہ دل کی تختی پر پہلے سے تحریر ہے خدا کی طرف سے. تو انسان اگر نفس کا حق ادا کرنا چاہتا ہے اور نفس کے حقوق سمجھنا چاہتا ہے تو نفس کا جو پہلا حق ہے وہ ہے نفس کی معرفت. چلیں ایک اور قرآنی مقام کا مطالعہ کرتے ہیں. دماغ حاضر رکھے، میں نے پہلے کہا تھا آپ کی توجہ چاہیے ہوگی. ہم سمجھ کیا رہے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام نے ہم انسانوں کی ذاتی زندگی میں کیا عدل پیدا کیا ہے، اعتدال کے کس راستے پر انبیاء علیہم السلام نے ہمیں کھڑا کر دیا ہے. سورہ شمس اس کی آیات 7 اور 8 کا مطالعہ کریں. رب العالمین فرماتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس انسانی کی اور جیسا کچھ اسے سنوارا گیا. اب نفس انسانی کیسے سنوارا گیا ہے دوستو؟ اللہ رب العالمین نے وہ قد کاٹ ہمیں دیا ہے جو ہماری زندگی کے لیے ضروری تھا. اللہ تعالیٰ نے وہ ہاتھ پیر ہمیں دیے ہیں جو ہماری زندگی کے لیے ضروری تھے. اللہ رب العالمین نے وہ ذہانت ہمیں دی ہے جو ہماری زندگی کے لیے ضروری تھی. کبھی غور تو کریں، نہ ہمارے ماں باپ کا کمال ہے نہ ہمارے پرکھوں کا کمال ہے. یہ جو قوت عقل اور فکر ملی ہے خدا کی طرف سے ہے. یہ جو قوت استدلال اور استنباط ملی ہے خدا کی طرف سے ہے. یہ جو قوت خیال ہے، یہ جو قوت حافظہ ہے، یہ جو قوت تمیز ہے، یہ جو قوت فیصلہ ہے، یہ جو قوت ارادی ہے، قسم قسم کی قوتیں ہر انسان اپنے اندر موجود پاتا ہے، یہ سب خدا کی طرف سے ہے. انسان کتنا عقل مند ہے سوچے گا بھی. سینکڑوں سال پہلے ایک گہرا انسان، ذہین انسان سمندر کے کنارے ساحل پر کھڑا تھا. اس نے دیکھا دور سمندر افق کے ساتھ ملا ہوا ہے. اس نے اچانک دیکھا کہ سمندر کی دوسری سمت ایک نشان نمودار ہوا پھر غائب ہو گیا.
وہ بحری جہاز کا مستول تھا، بحری جہاز کا ستون. دھیرے 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 وہ پورا جہاز نمودار ہوا، سامنے آیا. اس گہرے انسان نے، اس ذہین شخص نے یہ اندازہ قائم کیا کہ زمین چپٹی نہیں ہو سکتی، زمین تختہ نما نہیں ہو سکتی. چونکہ اگر زمین چپٹی ہوتی، تختہ نما ہوتی، تو پھر جہاز چاہے دور ہوتا یا قریب پورا نظر آتا. فرق صرف کیا ہوتا، اگر وہ جہاز دور ہوتا تو دھندلا نظر آتا، قریب ہوتا تو صاف نظر آتا. آخر آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے وہ جہاز کبھی سامنے آ رہا ہے، کبھی غائب ہو رہا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا پورا جہاز سمندر پر نمودار ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے زمین چپٹی نہیں ہے، گول ہے. ایسی ذہانت اللہ تعالیٰ نے دے کر انسان کو پیدا کیا ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قسم ہے نفس انسانی اور جیسا کچھ اسے استوار کر کے اللہ نے پیدا کیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ رب العالمین نے الہام کیا ہر انسان کو، ہر نفس انسانی کو، اس کا فجور بھی اور اس کا تقوی بھی. الہام لہم سے ہے. لہم کہتے ہیں کسی چیز کو نگلوا دینا. عربی میں کہتے ہیں الہمتہ الشیء، میں نے فلاں چیز نگلوا دی، یعنی حلق سے نیچے اتار دی. اللہ فرماتے ہیں ہم نے پیدائشی طور پر یہ بات گھٹی میں گھول کر تمہیں پلا دی کہ تمہارے لیے خیر کیا ہے، تمہارے لیے شر کیا ہے، تمہارے لیے صحیح کیا ہے، تمہارے لیے غلط کیا ہے، تمہارے لیے نیکی کیا ہے، تمہارے لیے بدی کیا ہے. دوستو جبھی تو ہم بچوں کی تربیت کرتے ہیں. آپ کا بچہ کسی سے لڑ کر آ جائے نا، آپ لے کے بیٹھ جاتے ہیں درس دینے. کیوں؟ چونکہ آپ جانتے ہیں اس نے اپنی فطرت کی خلاف ورزی کی ہے. بچہ اگر زبان سے کوئی غلط لفظ نکال دے، آپ اس کو نصیحت کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ جناب اس نے غلط کیا ہے. ایسا ہے انسان. ہم نفس انسانی کی معرفت تو حاصل کریں. اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں پیدا بعد میں کیا، پہلے ہی تمہیں تمہاری نیکی اور بدی بتا دی. ایک اور مقام کا مطالعہ کر لیں، بات سمجھنے میں اور آسانی ہوگی انشاءاللہ. سورہ قیامہ ہے، اس کی آیات 14 اور 15. اگر دماغ حاضر ہے، اللہ فرما رہے ہیں جب قیامت قائم ہوگی، ہر انسان ہماری بارگاہ میں آئے گا تو اپنے گناہوں پر وہ خود گواہ ہوگا، اپنے گناہوں پر وہ حجت خود تمام کرے گا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. ہر انسان جو اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، چاہے وہ کافر ہو، اپنے کفر پر خود گواہ ہوگا، داہریہ ہو اپنی داہریت پر گواہ ہوگا، چور ہو اپنی چوری پر گواہ ہوگا، بدکار ہو اپنی بدکاری پر گواہ ہوگا. ولو القی معاذیرہ، چاہے وہ اپنی برائی کے لیے، اپنی بدی کے لیے کتنے ہی عذر تراش لے، کتنے ہی بہانے پیش کر لے، کتنی ہی حکمتیں ہمارے سامنے رکھ دے. انسان بہت گہرا ہے. کاش کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں. تو نفس انسانی کے حقوق میں جو پہلا حق ہے وہ نفس کی معرفت، کہ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو پیدا کیا تو کن صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، کن خوبیوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، کن استعدادوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا کے اندر تخلیق کیا ہے. آگے چلتے ہوئے ایک بات آپ کے سامنے رکھتا چلوں. ہوا کچھ یوں، دوستوں کی گیدرنگ میں یہ بات کہی گئی کہ جاپان میں رہنے والے لوگ وہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتے. اللہ کے بندو، یہ کوئی بات جاپانیوں کے لیے خاص تھوڑی ہے. اگر انسان اپنی ذات میں جھانک کر دیکھے، اپنی شخصیت کا مطالعہ کر کے دیکھے، اپنی پرسنالٹی کو اپنے سامنے رکھ کر دیکھے،
اللہ کی قسم ہمارا اپنا نفس، ہمارا اپنا اخلاقی وجود ہم سے یہی کہتا ہے مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولو۔ انہوں نے تربیت کر لی، ہم تربیت نہیں کر سکے۔ بھئی ہمارے لیے آئیڈیل کون ہے؟ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اپنی پوری زندگی سچ بولا ہے نا، آپ نے مذاق کیا ہے، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ اترے مشکات، وہاں ایک باب باندھا ہے صاحب مشکات نے، باب المزاح، وہاں نبی علیہ السلام کی خوش طبعی کے حوالے سے حدیثیں لے کر آئے۔ وہ ترمذی کی ایک روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحابہ نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے رسول انک تداعبنا، آپ ہمارے ساتھ مذاق بھی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ آپ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے ہمارے دل خوش ہو، خوش طبعی کی باتیں ہم سے کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی خوش طبعی کی باتیں ہمارے لیے یہ نمونہ نہیں ہے، مثال نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول نے اس موقع پہ کیا کہا تھا؟ انی لا اقول الا حقا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات کرتا ہوں ہمیشہ سچی بات کرتا ہوں۔ اسی باب میں ترمذی ابو داؤد کے حوالے سے روایت ہے نا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، آنے والا آیا، اس نے نبی علیہ السلام سے اونٹ کا تقاضا کیا۔ اب ظاہر ہے 1450 سال پہلے اتر جائے، وہاں جو صحرا کا جہاز تھا وہ اونٹ تھا، اور ایک عربی کی زندگی، ایک صحرائی کی زندگی اگر آسان ہو سکتی تھی تو اونٹ کے توسط سے ہو سکتی تھی۔ اس نے اونٹ کا تقاضا کیا۔ کیوں تقاضا کیا؟ چونکہ آپ صرف نبی نہیں ہیں، آپ حاکم ریاست ہیں، اور حاکم ریاست کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ پبلک پراپرٹی ہوتا ہے، حاکم کا اپنا کچھ نہیں ہوتا۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی مانع نہیں ہے، تو حاکم وقت اپنی رعایا کی ضرورتیں پوری کرے گا۔ تو آنے والے نے کہا اللہ کے رسول مجھے اونٹ چاہیے سواری کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے اسے کیا جوک کیا نا، مذاق کیا۔ آپ نے کہا انی حاملک علی ولد ناقہ، میں تمہیں اونٹنی کے بچے پر سوار کروں گا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے اپنے کام کے لیے چاہیے، اپنی ضرورت کے لیے اونٹ چاہیے، اگر اونٹنی کا بچہ آپ نے مجھے دیا تو میں کیا کروں گا اس کا؟ تو پھر اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا ہل تلد الابل الا النوق، یہ بتاؤ وہ کون سا اونٹ ہے جو اونٹنی کا بچہ نہیں ہے۔ تو میں صرف یہ توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ دوستو، اگر ہم اپنے نفس کا مطالعہ کریں، اپنی ذات کا مطالعہ کریں، اپنی اس پرسنالٹی کا مطالعہ کریں جس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو ہمارا نفس، ہماری شخصیت، ہماری ذات ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں۔ پڑھیں اس کو، مطالعہ کریں۔ نفس کا جو دوسرا حق ہے، میں حقوق نفس کی بات کر رہا ہوں نا، وہ ہے تربیت نفس۔ اپنے نفس کی تربیت کریں۔ اللہ کے بندو، یہی نفس ایک پہلو سے مطمئنہ ہے، یہی نفس دوسرے پہلو سے ان النفس لامارۃ بالسوء، امارہ ہے، یعنی ایک ہی نفس ایک پہلو سے مطمئنہ اور دوسرے پہلو سے وہ امارہ، اور یہی نفس ہے جو شکر گزار بھی ہے ناشکرہ بھی ہے، یہی نفس ہے جو متکبر بھی ہے اور عاجز بھی ہے، یہی نفس ہے جو عالم بھی ہے جاہل بھی ہے، یہی نفس ہے جو ظالم بھی ہے اور عادل بھی ہے۔ تو نفس کے مختلف پہلو ہیں، اس نفس کی تربیت کریں۔ اور یہ نفس کی تربیت کیسے ہو سکتی ہے؟ قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھیں، اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے سیکھیں، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ اللہ کی قسم نفس کی تربیت ہو سکتی ہے۔ نفس کی تربیت کے لیے قرآن میں ایک لفظ ہے تزکیہ۔ تزکیہ اس عمل کو کہتے ہیں جو ایک مالی پودوں کے ساتھ کرتا ہے۔ مالی کیا کرتا ہے؟ وہ پودے کو صحت مند رکھنے کے لیے، وہ پودے کی اچھی نشوونما کے لیے تراش یعنی شاخ تراشی کرتا ہے، شاخوں کو کاٹتا ہے، وہ
جہاں وہ دیکھتا ہے کہ جناب یہ پتا سوکھ گیا ہے کاٹ دیتا ہے، جہاں وہ دیکھتا ہے کہ پودے کا یہ حصہ دوسرے پورے حصے کو پورے پودے کو خراب کر سکتا ہے اسے بھی کاٹ دیتا ہے۔ تو جو شاخ تراشی کا عمل مالی پودے کے ساتھ کرتا ہے، یہی ہم نے اپنے نفس کے ساتھ کرنا ہے۔ اور اگر ہم نے تزکیہ کا عمل اپنے نفس کے ساتھ کر لیا، اللہ کی قسم اعلیٰ تر انسان اپنے آپ کو بنا لیں گے، اعلیٰ تر اقدار اپنے اندر پیدا کر لیں گے۔ تزکیہ ہے کیا چیز؟ اس کو اگر ایک آیت سے ہم سمجھیں نا، آپ سورہ کہف اس کے رکوع نمبر 10 میں جائیں، وہاں خضر اور موسیٰ علیہ السلام کے سفر کا ذکر ہے۔ دوسرا واقعہ کیا پیش آیا تھا؟ خضر علیہ السلام نے معصوم بچے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اقتلت نفسا زکیہ، تم نے ایک بے گناہ بچے کو مار دیا، تم نے ایک معصوم بچے کو مار دیا۔ تو تزکیے کا عمل ہمیں معصوم بنا سکتا ہے، تزکیے کا عمل ہمیں بے گناہ بنا سکتا ہے، تزکیے کا عمل ہمیں انوسینٹ پرسن بنا سکتا ہے۔ اور یہ تزکیے کا عمل کس سے ہوگا؟ قرآن سے، رسول کی سیرت سے، اور اصحاب محمد علیہ السلام کی تعلیمات سے۔ اگر سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 14-15 کا مطالعہ کریں، بس دماغ حاضر رکھیں، ہم اینڈ میں ہیں، میرا موضوع جاری ہے۔ ہم دوستوں مطالعہ کر رہے ہیں قرآن میں اتر کر کہ انبیاء علیہم السلام نے ہماری انفرادی زندگی میں جو عدل قائم کیا ہے وہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، یعنی اپنے نفس کی تربیت کر لی، اپنے نفس کو معصوم بنا لیا، اپنے نفس کو بے گناہ بنا لیا، کامیاب ہو گیا وہ۔ اب نفس معصوم کیسے بنے گا؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اللہ رب العالمین کو یاد کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کا جو گہرا معنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفات کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھیں، یاد رکھیں اللہ رب العالمین کا جتنا بھی تعارف ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین کی صفات سے اللہ رب العالمین کا تعارف ہم حاصل کر لیتے ہیں تو ہمیں معلوم چل جاتا ہے ہمارے خالق کا ہم پر کیا حق ہے۔ وہ مالک ہے، وہ شہنشاہ ہے، اس کے مالک اور شہنشاہ ہونے سے ہم پر کیا اس کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں، یہ صفات کے مطالعے سے معلوم چلتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا یہ دعائیں پڑھتے ہیں آپ صبح سے لے کر شام تک، یہ دعائیں ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے۔ اسی لیے میں دوستوں کو توجہ دلائی ہے کہ جو بھی دعا آپ پڑھیں، چاہے صبح کی ہو، شام کی ہو، کسی بھی موقع کی ہو، اس دعا کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے، اس دعا کا مفہوم آپ کو آنا چاہیے۔ اب چونکہ ہمیں اس کا ترجمہ نہیں آتا، اس کا مفہوم ہمیں معلوم نہیں ہوتا، تو ہم گہرائی میں نہیں اتر پاتے۔ اللہ کی قسم صرف دعاؤں کے مطالعے سے، دعاؤں کے ترجمے کو سیکھ کر ہم اللہ رب العالمین کی صفات کو جان سکتے ہیں۔ اور جس دن ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو جان لیا نا، خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے، آنکھوں سے آنسو روا ہوں گے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور تزکیہ نفس وہ شخص کر سکتا ہے جو نمازی ہو۔ تو کم سے کم ہم مسلمان اگر اپنے نفس کا تزکیہ چاہتے ہیں، اپنے نفس کی تربیت چاہتے ہیں، تو اپنے آپ کو 5 وقت کا نمازی بنائیں۔ میں نے دوستوں کی توجہ دلائی تھی، موسم سرما ہے، دن چھوٹے راتیں بڑی، فجر کی نماز ماشاءاللہ پڑھی جا رہی ہے اس وقت جب آپ ڈیوٹی کے لیے اٹھتے ہیں۔ بدقسمت ہے وہ مسلمان جو اس موقع سے فائدہ نہ اٹھائے اور فجر کی نماز جماعت سے نہ پڑھے۔ بھائی تہجد چھوڑ دیں، مشکل ہو گئی ہمارے لیے پڑھنا، لیکن اس موسم سرما کے موقع سے فائدہ اٹھا کر فجر کی نماز تو جماعت سے پڑھ سکتے ہیں، اپنے نفس کی تربیت کر سکتے ہیں، اپنے نفس کا تزکیہ کر سکتے ہیں۔ آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں دوستو، آپ سورہ احزاب کی آیات 72 اور 73 کا مطالعہ کریں، بڑا گہرا مطالعہ کریں۔ میں نے آپ سے کہا تھا انسانی وجود کے 2 پہلو ہیں، ایک پہلو مادی ہے، دوسرا پہلو شخصی ہے۔ توجہ رہے آپ کی، ہم انسان اپنے مادی پہلو میں
کائنات کی حقیر سی مخلوق ہیں مادی پہلو میں، لیکن اپنی شخصی، اپنے ذاتی اور اپنے مانوی پہلو کے اندر ہم انسان اللہ کی قسم قرآن کہتا ہے آسمان سے بلند ہیں، زمین سے زیادہ وسیع ہیں، پہاڑ سے زیادہ ٹھوس اور پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہیں، لیکن اس وقت جب ظلم کے مقابلے میں عدل ہو، اس وقت جب جہل کے مقابلے میں علم ہو، تو ہم سب کو چاہیے اپنے ساتھ بھی انصاف کریں، دوسروں کے ساتھ بھی انصاف کریں۔ ہم آسمانوں سے بلند ہوں گے، زمین سے زیادہ وسیع ہوں گے، ہم سب اپنے آپ کو علم سے روشن کریں، علم سے منور کریں۔ اگر ہمارے پاس جہالت ہے تو اللہ کی قسم ہم حقیر مخلوق ہیں۔ اگر بلند اور اعلیٰ تر مخلوق بننا چاہتے ہیں تو خیر اور شر میں تمیز کرنا سیکھیں، نیکی اور بدی میں تمیز کرنا سیکھیں، فطرت کے وہ اسباق جو اللہ تعالیٰ نے دل کی تختی پر لکھ چھوڑے ہیں انہیں پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور اگر اس معاشرے نے، ہم انسانوں نے فطرت کے اسباق کو بھلا دیا، خیر اور شر میں تمیز نہ کی، تو پھر 3 سالہ ننھے ابراہیم وہ مین ہولوں میں گرتے رہیں گے، ماں کی دل جو چیخیں ہم سنتے رہیں گے، باپ کی دھاڑیں ہم سنتے رہیں گے۔ کراچی کے اندر یہ کوئی پہلا واقعہ اور حادثہ ہے؟ اٹھائیں آپ 2-3 سال، 50 سے زیادہ لوگ ملیں گے جو برساتی نالوں میں، سیوریج نالوں میں، کھلے ہوئے مین ہولوں میں گر کر مر گئے۔ پورا معاشرہ خدا کے ہاں کٹہرے میں کھڑا ہوگا، چونکہ ووٹر بھی بے حیث ہے، ووٹ لینے والا بھی بے حیث ہے، حاکم بھی بے حیث ہے، رعایا بھی بے حیث ہے۔ کیوں نہیں خدا کے ہاں؟ اب سوچے تو صحیح، صرف یہ جو سال رواں ہے نا، اس سال رواں میں کراچی کے اندر 58,931 رجسٹرڈ اسٹریٹ وارداتیں ہوئی ہیں، اسٹریٹ کرائم ہوئے ہیں۔ 82 لوگ ڈاکوؤں کے ہاتھوں ڈکیتی مزاحمت میں مارے گئے، 15,000 سے زیادہ موبائل چھین لیے گئے۔ یہ سب کیوں ہے؟ ہم سب اندھیرے میں ہیں، نہ خدا کی تعلیمات ہماری نظروں کے سامنے، نہ اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کا شوق باقی رہا۔ افسوس ہوتا ہے نا، ابھی دیکھیں نا، آپ تمام دوست آئے، جب نماز کا وقت ہو گیا آپ سب آ گئے، نماز پڑھنی ہے۔ اللہ کے بندوں میں نے کئی مرتبہ توجہ دلائی، اگر اللہ تعالیٰ کو، آپ کے رسول کو نماز ہی پڑھانی تھی تو وہ تو آپ سے کہتا کہ آئیں، جب ٹائم ہو آ جائیں آپ۔ لیکن قرآن نے کیا کہا؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ۔ جمعے کی نماز خاص ہے سیکھنے کے لیے، جاننے کے لیے۔ تو خدا را ہم سب مسلمان اپنی ذمہ داری کا احساس کریں۔ میرا موضوع جاری ہے، آئندہ جمعے مزید اسی موضوع کو آگے بڑھاؤں گا کہ نفس کے حقوق ہم پر ہے کیا۔ پہلا حق میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے معرفت نفس، دوسرا حق میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے تربیت نفس، اور تربیت نفس پر میری گفتگو جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔